ممبرس کو اور گورنمنٹ آفیشلس کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ. کل وزیرستان میں پھر شہادتیں ہوئی ہیں اور 2 جگہوں پر کے پی میں کل شہادتیں ہوئیں اور جوان زخمی ہوئے, اور کراچی میں بھی سی ٹی ڈی کے ایک ڈی ایس پی اللہ کو پیارے ہو گئے. اس کے لیے جام صاحب دعا فرمائیں. میں کچھ گزارشت کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم حرام کا آغاز ہے اور اس کے لیے وفاق کے حوالے سے بھی منسٹر انٹیریئر, سیکرٹری انٹیریئر, ان کی ٹیم اور صوبوں میں بڑی کلوز کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. اور دوسرے جو ادارے ہیں, نیکٹا, ان سب کی جو بھی انفارمیشن ہے, جو بھی ان کی انٹیلیجنس ہے, وہ ہمیں اسلام آباد میں اور صوبوں میں فوری طور پر ان کو شیئر کرنا چاہیے. اور جہاں پر بھی کسی وفاق کی طرف سے مدد کی ضرورت ہے وہ صوبوں کو فی الفور مہیا کی جانی چاہیے. اسی طرح آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں. اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ یہ مہینہ بڑے اچھے اور پرامن طریقے سے وہ منعقد ہوں, اور اس سے جو قومی یکجہتی کو فروغ ملے اور قومی اتحاد کو تقویت ملے. تو اس لحاظ سے میں سیکرٹری صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ آج ہی اس حوالے سے تمام متعلقہ وزارتوں کو اور اداروں کو آپ باقاعدہ ایک ان کو ہدایات بھجوا دیں. دوسرا, میں ایس سی او کی میٹنگ اٹینڈ کر کے آیا ہوں, اور اس سے پہلے میں تاجکستان گیا تھا. بہت اچھے ہمارے وہاں پر یہ دورے ہوئے, اور تاجکستان میں بھی بڑی اچھی ہماری گفتگو ہوئی. اور اس کے بعد پھر قزاقستان میں ایس سی او کی میٹنگ تھی, اور وہاں پر سائیڈ لائنز پہ جو ہمارے مختلف ممالک کے جو سربراہان تھے ان سے بڑی اچھی ہماری ڈسکشن ہوئی. اور خاص طور پر روس کے ساتھ کاروباری اور سرمایہ کاری کے حوالے سے ایک ہمارا بڑی جامع پریزیڈنٹ پوٹن سے ہماری گفتگو ہوئی, جس کا پھر ہم نے واپس آ کر فوری طور پر ہم نے اس کی احسن اقبال صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی تاکہ اس کے جو وہاں پر ڈسکشنز ہوئی تھیں وہیں سے میں نے قزاقستان سے کنوے کروا دی تھی. پرسوں میں نے ریویو میٹنگ دی چائنا کے حوالے سے, جو ہمارے وہاں پر بہت ہی شاندار جو پروڈکٹیو ڈسکشن ہوئی تھی پریمیئر لیگ کے لیول پر, پریزیڈنسی کے لیول پر. ہم شینجن گئے تھے, ہم شانجی پروونس گئے تھے, بیجنگ میں کئی G2G, B2B شینجن میں میٹنگس ہوئیں. اس کا میں نے پرسوں ریویو لیا تھا. تو میں کیبنٹ کو آگاہ کر رہا ہوں, کچھ وزارتوں نے اچھا کام کیا. اب میں نے 20 تاریخ کو دوبارہ میٹنگ رکھی ہے. یہ میں بڑے ادب سے آپ کی خدمت پہ عرض کرنا چاہتا ہوں. I will not allow my time to be wasted, and I'm sure you will not allow your time to be wasted. The only thing which will make difference is action and implementation. تو اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے اپنی کمر کسیں اور دن رات محنت کریں. یہ ملک کا معاملہ ہے, یہ پاکستان کے وسائل کا معاملہ ہے, یہ پاکستان کے مسائل کا معاملہ ہے, اس کو حل کرنے کا معاملہ ہے, پاکستان کو آگے لے کے جانے کا معاملہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ ابھی پرسوں کوئٹہ میں جو ہم نے یہ کیا سولرائزیشن آف 28,000 ٹیوب ویلس, یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اس کے اوپر کئی ہفتے باتیں ہوئیں, کئی آگے پیچھے ہوئے. فائنلی الحمدللہ جب نیت ہو تو راستے نکل آتے ہیں. اس میں وزارت پاور نے بڑی محنت سے کام کیا, وزارت خزانہ نے بڑی محنت سے کام کیا, وزارت لاء نے بڑی محنت سے کام کیا, خود چیف منسٹر بلوچستان
اور ان کی ٹیم نے بڑی محنت سے کام کیا. میرے آفس کے جو ہمارے جو افسران ہیں, سیکرٹری, چیمہ, سب نے مل کے بے پناہ کام کیا. تو ایک نتیجہ نکل آیا, اور ہمیشہ کے لیے جو بلیڈنگ ہے 80 ارب روپے چلنا, اندازہ کریں آپ ذرا, کوئی معمولی بات ہے؟ اب آپ کو بجلی کے ڈالے پڑے ہوئے ہیں, چوری ہو رہی ہے, اپنا ٹرانسمیشن لائنس کا بیڑا غرق ہوا ہے, اور پھر ہم بیٹھے رہیں تو اس طرح تو کام نہیں ہوگا. تو الحمدللہ ہم نے ایک بہت بڑا مرحلہ طے کیا, اور اب اس کے لیے میں وزارت پاور کو دل سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, اور وزارت خزانہ کو بھی, اور درجہ بدرجہ سب کو, اور پھر بلوچستان کی گورنمنٹ کو. اور آئی مسٹ سے یہ ریکارڈ کر لیں, چیف منسٹر ان بلوچستان آئی ہیو سین اس فالو اپ از ایبسلیوٹلی ونڈرفل. یہ بالکل میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, یہ ریکارڈ پہ لے آئیں یہ بات. اس شخص کا جو فالو اپ ہے, وی مسٹ گیو ہم فل مارکس. اس کے بغیر چیزیں کہاں حل ہوتی ہیں؟ 10 لاکھ ٹیوب ویل ہے, 10 لاکھ ٹیوب ویل تیل پہ چلتا ہے. 76 سال گزر گئے ہیں. 10 لاکھ جو ٹیوب ویل چل رہا ہے تیل کا, $3.5 ارب سالانہ امپورٹ ہو رہی ہے. اور آج رب تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے پاکستان کو اس حوالے سے کہ یہاں پر سورج کی شعاعیں کی یہ ملک نعمت سے مالا مال ہے, چاہے وہ سندھ ہے, بلوچستان میں یہ شعاعیں سب سے زیادہ ہیں, اس کے بعد جنوبی پنجاب ہے. اس کے بعد ہم فائدہ حاصل نہ کریں اور پاکستان کی معیشت کو برباد ہوتے دیکھتے رہیں تو یہ کس طرح گاڑی چلے گی؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب میں نے وزارت خزانہ کو بھی گزارش کی اور وزارت پاور کو بھی گزارش کی ہے, اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. کم سے کم انہوں نے فلیگ تو کیا کہ یہ اسپیس ہے. اب اس کے لیے اب وزیر خزانہ کو, ان کی ٹیم کو پوری ایک بزنس ماڈل بنانا ہے, اور صوبوں کے ساتھ ہم نے پوری کوآرڈینیشن کرنی ہے, اور مل کر اگر یہ 10 لاکھ اندازہ کریں 10 لاکھ ٹیوب ویل کا, ایون اف اٹ از ان فیزڈ فیشن, اگر ہم اس کو ہم حل کر لیں تو اس سے بڑی اور کوئی قوم کی خدمت نہیں ہو سکتی. $3.5 ارب ایک طرف بچت سالانہ فارن ایکسچینج میں, اور اسی طرح جو کسان کو جو سستی بجلی ملے گی, اس کی لاگت جو ہے وہ کتنی کم ہوگی, کتنی اپنا زراعت میں ترقی ہوگی. تو اس کا ہم اندازہ لگائیں, اس کے فوائد کا. اور زراعت میں ہم 1000 کی میں بات کر کے آیا ہوں کہ جی ہم اپنے خرچے پہ ہم اس کو انشاءاللہ لے کے آئیں گے, اور سارا خرچہ ہم برداشت کریں گے. جس طرح میں نے ماضی میں پنجاب میں جو ہم نے چائنیز لینگویج کورس کے لیے 600 بچے بھجوائے تھے میں نے پنجاب کے اپنے خرچے پہ. وہ ایک جہاں پر ہم ریسرچ سینٹر گئے تھے وہ تو 40 وظائف دیتے ہیں. ممکن ہے کچھ اور یونیورسٹیاں بھی کچھ چند وظائف دیتے ہوں, بٹ دیٹ از ناٹ آور ٹارگیٹ. Our target is to now send 1000 boys and girls. اور کوئٹہ میں مجھے انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر مہربانی کر کے آپ اس میں, ہماری کراچی میں بھی کہا کہ زراعت میں نئی ٹیکنالوجی نئی طرح لے کے آئیں. اس طرح اپنا پیٹرولیم سیکٹر جو ہے اس میں بے پناہ اس میں پوٹینشیل ہے. اس میں ہم شانجی پروونس میں ہم بات کر کے آئے تھے ان کے فرام کول گیسیفیکیشن, مائنز اینڈ منرلس, اپنا آپ کے جو صوبہ آپ کے جو گلگت بلتستان میں بے پناہ ذخائر. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں کرنا ہے. میں بار بار یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ کہنا کہ میں اب ٹائم از رننگ فاسٹ اینڈ وی آر ریسنگ اگینسٹ ٹائم. تو اس لیے یو ول ہیو ٹو ایکسیپٹ دس چیلنج اینڈ ڈیلیور. تو اس سے بڑی قوم کی ہیروز بنیں گے آپ انشاءاللہ. آپ چاہے کوئی منسٹر ہے, چاہے کوئی سیکرٹری ہے, کوئی چیئرمین ہے, کوئی ایڈیشنل سیکرٹری ہے, کوئی ڈپٹی سیکرٹری ہے, وہ ہیروز کہلائیں گے جو اپنی وزارتوں میں ایک انقلاب لے کے آئیں گے خوشحالی اور ترقی کا. تو اس میں اب اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب دن رات اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا. اور اس کے علاوہ ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ ابھی میں میٹنگ میں لے کے آ رہا ہوں. کسی وزارت نے کسی ذرا بھی تساہل سے کام لیا اور ڈیلینگ ٹیکٹکس اختیار کیے تو آئی ول ناٹ ٹالریٹ دیٹ. پلیز میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ. آپ کو اگر کسی وزارت کا کسی اس کے سبسڈری کا اگر جائز مقام ہے, ویلڈ ریزن ہے,
100 بسم اللہ. لیکن for the sake of just to protect an entity for perks and privileges, this was thing of the past, not today. It will not happen. It will not happen and it might not happen. I'm telling you very frankly. تو اس کے لیے ہمیں, اب میں کراچی گیا ہوں, اب بتائیے PNSC پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن 10 جہاز یا 12 جہاز اور 5 ارب کی ان کی تنخواہیں ہیں. کتنا بڑا ظلم. $5 ارب کا فریٹ پاکستان ادا کرتا ہے سالانہ, $5 ارب کا. تو کیا ہمیں اب جہاز نہیں لینے چاہیے؟ بنگلہ دیش کے پتہ نہیں 500 سے 600 جہاز ہیں, ہندوستان کے پتہ نہیں کتنے 1200 1400 1500 جہاز ہیں. ہمارے 12 جہاز اور $5 ارب کا فریٹ ہم ادا کریں, کسی کو پرواہ نہیں ہے, بالکل احساس نہیں ہے کہ کم سے کم فلیگ ہی کر دے کہ جناب یہ مسئلہ ہے, اس کو حل کریں. اور کراچی پورٹ ہم گئے جی, وہ زمین ہے جی, وہاں پر ہمارے کنٹینر ہیں, وہاں پر ہم تعمیر کر دیں گے ایک ریل اسٹیٹ اور اربوں روپے آئیں گے. تو مجھے بڑی میں نے کہا کہ آپ کا یہ کام پورٹ کو ایفیشینٹ بنانا ہے کہ آپ نے ریل اسٹیٹ میں جانا ہے. اگر ریل اسٹیٹ میں جانا ہے ٹو ریز ایڈیشنل ریسورسز فائن, بٹ پورٹ کو تو ایفیشینٹ بنائیں پہلے آپ. اسی طرح کسٹمز کا حال. مجھے جو اپنا ملی ہے پریزنٹیشن, اس میں بتایا گیا کہ کراچی پورٹ پر 1200 ارب روپے کی چوری ہو رہی. چوری جو اس وقت جو لاگو ہے امپورٹ ہمارے سلیبس ڈیوٹیز کے جو بھی ہیں, اس کے تحت 1200 ارب روپے کی چوری ہو رہی ہے. اگر 1200 ارب کی چوری نہ ہو, یہ آپ کو تھرو یور ریکوری میجرز, آپ کی ڈیولپمنٹ کے جو داسو ڈیم ہے, آپ کا بھاشا ڈیم ہے, آپ کے سولرائزیشن ہے, اس میں یہ پیسہ لگ سکتا ہے. What I'm saying is that we have to have honest self introspection, تاکہ یہ قوم کی, یا اللہ نے یہ موقع اگر دیا ہے تو جد کر ہم قوم کی خدمت کر دیں اور دن رات ایک کر دیں, پھر سب اس کے ہاتھ میں ہے. تو اسی طریقے سے کل اپنا غریب طبقہ جو ہے, جو بجلی کا جو ہے اپنا, وہ چیخ اٹھا. کلچر یہ بن چکا ہے جی, ٹیکس لگانا بہت مجبوری ہے, ضروری ہے, مجھ پہ نہ لگائیں, اس پہ لگا دیں, اس پہ لگا دیں. اس طرح تو یہ ملک نہیں چلے گا. یہ جو آپ کی ریل اسٹیٹ کا جو کاروبار ہے, اور فرسٹ ٹائم لگا, مگر میں نے جو پوچھا ان سے, بیٹھے ہیں MOS, اور جی 100 روپے, میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ڈراپ ان دا اوشن. میں نے کہا کہ اپنا مہربانی آپ کی, ہم یہ کام کریں گے, لیکن مطلب کہنے کا یہ وہ ایریاز جہاں پر ابھی بھی سپیس ہے ان کو تو ہم اگنور کریں, اور جہاں پر جو فکس, جن کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہماری لگی بندی ہماری سیلری ہے, وہ ڈکلیئرڈ ہے, اس میں کچھ چھپایا نہیں جا سکتا, اس کو مزید ٹیکس کر دو. تو یہ چیزیں اس طرح نہیں چل سکتی. یہ ہمیں ڈیپ اسٹرکچرل ریفارمز لانے پڑیں گے, کڑوے فیصلے کرنے پڑیں گے. IMF کا ایک نظام ہے, ہمیں چلانا, اس کے بغیر اگر گزارا ہو سکتا تھا تو ہم کیوں جاتے. میری اور آپ سب کی دعا ہے کہ یہ آخری موقع ہو IMF کے پاس جانے کا, لیکن یہ باتوں سے تو نہیں ہوگا, یہ قربانی اور احسار کا سفر ہے. کل جو فیصلہ جو کیا ہے وہ ایک غریب آدمی کی اشکشوئی کی ہم نے. یعنی میں جو بات کر رہا تھا, شدید گرمی, لوڈ شیڈنگ ان ایریا میں, بجلی تو سرپلس ہے لیکن لوڈ شیڈنگ ان ایریاز میں ہو رہی ہے, یہاں چوری ہو رہی ہے, لیکن وہاں پر بسنے والوں کو یہ تو احساس نہیں ہوتا کہ شدید گرمی میں یہاں پر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. بتدریج اس کے اوپر ہم لے کے چلے, لیکن اس راستے کو ہمیں اپنانا ہوگا, آگے چلنا ہوگا. اس کے بغیر ہم یقین کر لیں کہ یہ کابینہ, یہ وفاق, یہ صوبے, یہ ملک پاکستان کی جو حالت بن چکی ہے, ہم سب کے سامنے ہے, بالکل ہم سب کے سامنے ہے. تو اس لیے ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کے اوپر میری پرسنل توجہ ہے. آئی ول ناٹ لسن نو ٹو وائنڈنگ اپ PWD. یہ میں نے آپ کو 2 ہفتے دیے تھے, 2 ہفتے مکمل ہو گئے ہیں. آئی وانٹ اے کمپلیٹ کلوجر آف دس. تو یہ ہمیں اس کو بند کرنا ہے بالکل, اور اس کا جو آلٹرنیٹ جو سسٹم ہے وہ ہم نے ڈھونڈ لیا ہے, جو آئیڈیا پنجاب کا ہے اسی ماڈل پہ بالکل. چھوٹا سا آپ رکھیں, اپنے جو فیزیبلٹی بنائیں, جو اب کانٹریکٹ اوارڈ کرنے کی کیپیسٹی ہو, اینڈ دین تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن, اینڈ دیٹس آل. تو یہ میں یہاں پر گزارشت کرنا چاہتا تھا. اور کل جو ہم نے 50 ارب روپے کی اب ڈیولپمنٹ جو بجٹ ہے اس میں سے کٹ لگایا میں نے, کہ غریب آدمی کدھر جائے. ٹیکس بھی وہ دے رہا ہے,
سیلریڈ کلاس میں پھنسا ہوا ہے, مہنگائی ہے, شدید گرمی ہے, وہ تو بیچارہ ایمانداری سے بڑی مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے. تو اس کے لیے بھی کل 50 ارب روپے کا ہم نے انتظام کر کے کٹ لگا کے ہم نے ان کو کچھ 3 مہینے کا ریلیف دیا ہے. اور یہ 3 مہینے کا ریلیف اٹس ناٹ جسٹ لائک دیٹ. اس 3 مہینے میں آئی وڈ وانٹ ٹو ہیو میسو فزیکل اسپیس تھرو ایکسٹرا میجرز ٹو ریکور آر ریونیوز. انفورسمنٹ جسے کہتے ہیں, آپ کے جو بجٹ میں آپ جو ٹیکسز لگائیں اس کے علاوہ ہیں, یہ انفورسمنٹ ہے. انفورسمنٹ کے ذریعے وہ پیسہ جو ڈوب رہا ہے اربوں خربوں کا, جس طرح میں نے بتایا صرف کراچی پورٹ پہ 1200 ارب روپے کی چوری ہو رہی, اٹس اے ہیوج اماؤنٹ. آپ کا فیڈرل بجٹ تمام 890 اور 1200 وہاں پر چوری ہو رہی ہے وہ کراچی پورٹ پہ. اسی طرح دوسرے آپ کے جو شعبے ہیں جن کی میں بار بار بات کرتا رہا ہوں, تو میں آئی بیگ آف یو ان دا نیم آف پاکستان, لیٹس اسٹینڈ اپ اینڈ ایکسپٹ دس چیلنج اینڈ موو فارورڈ ان یونیزن اینڈ کریٹ اے ڈفرنس so that our posterity will remember us for our humble yet great deeds. جام صاحب اب مجھے فائنل پلان دیں $60 ارب کی ایکسپورٹ کا. میں نے ان کو ہر چیز یہ نوٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن نیشن وانٹ ریزلٹس. اب ہمیں ریزلٹس لے کے آئیں. اسی طرح آئی ٹی کو میں نے کہا ہے آئی وانٹ ریزلٹس کہ $25 ارب کا 5 سال میں کس طرح لے کے آئیں گے. اگر 90% بھی یہ اچیو کر لیں, 85% بھی اچیو کرنے, اٹس اے گریٹ سکسیس اسٹوری یو ول ٹیل فار ایجز ٹو کم. تو یہ میری گزارشات ہیں, میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا. تو مہربانی کر کے یہ ہم بجٹ ہو چکا, اب ہمیں کمر کس کے دن رات محنت کرنی ہے, خون پسینہ بہانا ہے اور رزلٹس دینے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں.